ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے، تو اس لیے پہلی صفوں کو پر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، وقال تعالی وانذر عشیرتک الاقربین، وقال تعالی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، 1447 ہجری کی آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور ہم ایسے دور سے بلکہ ایسی صدی سے گزر رہے ہیں جس صدی اور دور کو علمی دور کہا جاتا ہے، لیکن اس دور میں اگر گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز کو بنیاد بنا کر دنیا کے لوگ چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو، اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمان، ان تینوں کو بدنام کرنے کی سازشیں اور عالمی منظر نامے پر مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس ملک کے حالات بھی اس کا رخ بتا رہے ہیں، اور عالمی پیمانے پر بھی جو حالات ہیں وہ حالات اس کا پتہ دے رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت میں اس کام پر لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اسلام کی شبیہ خراب ہو، پیغمبر اسلام کی شناخت خراب ہو، اور مسلمانوں کو ان کی اپنی دینی تشخص اور ملی تشخص کو مخدوش کر دیا جائے۔ یہ سازشوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ اور پورے صاحب جو ہے اپنے صلاحیتوں کے لگانے کے ساتھ، استعمال کرنے کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اور جو ہے تعلیمات اسلام کو لوگوں کے دلوں میں تلوار کی زور سے، دباؤ اور جبر سے
اسلام ان کے اندر پہنچایا۔ اسی لیے مسلمانوں کو دہشت گرد بتانا اور ان کی چھوٹی سی بھی غلطی کو بڑا بتا کر پیش کرنا، جی صاحب اس طریقے کے جتنے واقعات آپ کی نظروں سے اور مشاہدے سے گزرتے ہیں وہ سب اسی کا حصہ ہیں، اور یہ باور کرانے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن پسند مذہب نہیں ہے۔ اسلام کو پھیلایا گیا 23 سال کے قلیل عرصے میں جو اسلامی انقلاب حجاز کے اندر آیا، اس میں اصل وہ جبر تھا، دباؤ تھا، پریشر تھا، اور ان کے گردنوں پر تلوار کی نوک رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگ مجبور تھے، اور پھر جی صاحب لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حیرت ان پر نہیں ہے، حیرت تو اپنوں پر ہے۔ وہ تو ہے ہی مخالف، ان کی پالیسی، ان کا مشن، ان کا جی صاحب داؤ اور ان کا مکر وہ تو ہے ہی کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، پیغمبر اسلام کی شناخت اور شبیہ کو خراب کیا جائے، اور مسلمانوں کو جی صاحب ان کے اصلی شکل میں دکھایا نہ جائے، وہ تو ان کا کام ہے۔ لیکن حیرت اس پر ہے کہ ہم مسلمان اور مسلمانوں کی نئی نسل بھی اس پروپگنڈے سے اور ان جیسے اعتراضات بلکہ الزامات سے متاثر نظر آتی ہے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہو بھائی اس زمانے میں کرے ہوں گے۔ انصاف کی بات کیا ہے؟ اس وقت میں نے جو خطبے میں متفرق صورتوں سے 3 آیتوں کے ٹکڑے پڑھے، اور اسی مناسبت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا، ان پورے خطبے کے اندر اسی کا جائزہ لیا گیا۔ اس لیے آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جی ہمارا فرض بنتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے کے جو رقیق الزامات اور بہتان تراشیاں اسلام پر اور مسلمانوں پر ہوتے ہیں، ان کا دفاع کرنا، ان کی صحیح صورتحال کو سمجھنا اور جاننا، یہ ہمارا دینی فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جبر و دباؤ کی بنیاد پر پھیلا، تلوار کی نوک سے پھیلا، تو اس کا کوئی پروف تو ہونا۔ بھئی اگر میں کسی چیز کا دعویٰ کروں کہ یہ چیز ایسی ہے تو موٹی عقل رکھنے والا بھی کیا بولے گا کہ بھئی اس کا پروف دو، اس کی کوئی مثال دو، اس کی کوئی دلیل دو، اس کو ثابت کرو۔ لیکن تماشا یہ ہے کہ ان کا الزام تو یہ ہے کہ اسلام پھیلا وہ جبر اور دباؤ اور پریشر کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام اپنی تعلیمات کو لوگوں کے دلوں میں پہنچایا تو وہ زبردستی اور جبر کے ساتھ، یہ ان کا دعویٰ ہے، لیکن کوئی پروف نہیں ہے ان کے پاس۔ ہر چیز پیغمبر کی اور اسلام کی، ہر چیز روز روشن کی طرح کھلی ہوئی ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا کوئی گوشہ، بچپنے کا ہو، لڑکپن کا ہو، جوانی کا ہو، شادی سے پہلے کا ہو، شادی کے بعد کا ہو، نبوت کے اعلان سے پہلے ہو، نبوت کے بعد کا ہو، ہجرت سے پہلے کا ہو، ہجرت کے بعد کا ہو، مکے کے 53 سال ہوں، مدینے کے 10 سال ہوں، پوری زندگی کھنگال کے دیکھ لو، کوئی ایک پروف، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات آپ بتا دو جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ اسلام کو پریشر کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ، جبر کے ساتھ لوگوں کو جیسا مجبور کیا گیا کہ تم قبول کرنا ورنہ تو گردن اڑا دی جائے گی۔ ایک واقعہ، ایک مثال، ایک دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بالمقابل اور یہ ان کے ذہن میں جو آیا
وہ کس بنیاد پر آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اسلام سے اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے قیامت تک کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، اور اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، کسی اور کلچر کو، کسی اور طریقے زندگی کو لے کر آتا ہے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ آخر یہ اسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اسلام کے تئیں منشا یہ ہے تمام انسانوں کا امتحان لے، تمام انسانوں کا امتحان لے، کون اللہ کو قبول کرتا ہے اور کون اللہ کو قبول نہیں کرتا، کون خالق کو پہچانتا ہے، کون مخلوق کے پیچھے پڑتا ہے، کون حق کو سمجھتا ہے، کون حق کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اگر امتحان کا پیپر دے دیا جائے اور اس میں 5 سوالات ہوں اور کہہ دیا جائے کہ آپ کی مرضی جو بھی چاہے اس میں حل کرو، یہ امتحان ہے۔ اگر پیپر دینے کے بعد بولے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ 3 ہی کرنا، اس کے علاوہ چھینا نہیں سوال، آپ بولیے وہ امتحان ہے؟ ارے وہ امتحان ہے؟ امتحان نہیں ہے۔ امتحان تو اس وقت میں ہوگا جب ہر پہلو اختیار کرنے کا حساب ان کو جو ہے موقع دیا جائے، ان کی مرضی جو چاہے سوال حل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کا امتحان لینا چاہا، لِنَبْلُوَكُمْ، اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں کون اپنے خالق کو پہچانتا ہے، کون اپنے مالک کو پہچانتا ہے، کون اپنے حاکم کو پہچانتا ہے، کون اپنے رب کو تسلیم کرتا ہے، کون خدا کی خدائی کو جیسا معلوم کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینے کے لیے اسلام کو بھیجا۔ اس لیے اگر یہ بات سمجھ میں آتی تو پھر پیغمبر پر اور اسلام پر یہ زبان ہی نہیں کھلتی ان کی کہ وہ کہتے کہ جی صاحب زبردستی جبر پریشر کے ساتھ اسلام کو پھیلایا، چلو مان لیا، پروف بتاؤ۔ آپ کے پاس بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں، آج کی دنیا تو نیٹ کی دنیا ہے، جی صاحب آپ سرچ کر کے دیکھو، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام کی تاریخ کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اسلام کی تاریخ اور پیغمبر کی سیرت یہ چلتی ہیں ایک ساتھ، لیکن ہے الگ الگ دونوں، لیکن چلتی ہیں دونوں ایک ساتھ۔ پیغمبر کی سیرت ہو، اسلام کی تاریخ ہو، پوری اٹھا کر دیکھ لیجئے، جگہ جگہ آپ کو یہ پروف تو ملے گا، یہ دلیل ملے گی، یہ سب جو ہے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں تو ملیں گی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے موقع ایسے ملے جہاں آپ پریشر ڈال سکتے تھے، جہاں آپ مجبور کر سکتے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا۔ انفرادی موقع بھی آئے، اجتماعی موقع بھی آئے۔ سیرت ہم پڑھتے نہیں، اصل میں تو ہم سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شوق ہی نہیں ہے،
ہمارے پاس ڈرامے ہیں، ہمارے پاس ناولس ہیں، ہمارے پاس جی صاحب لوگوں کے لیکچرز ہیں، لیکن خود ہمارے اندر جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ہم اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے رحمت کا سبب سمجھتے ہیں، اس پیغمبر کی سیرت سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت سے پہلے کی دیکھو، ہجرت کی بعد کی دیکھو، مکے کی نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی دیکھو، اور جی صاحب ہجرت کے بعد کی 10 سالہ مدنی زندگی دیکھو، پورے میں آپ کو نظر آئے گا قدم قدم پر سرکار کو ایسے موقع آئے جہاں آپ پریشر ڈال کر لوگوں سے منوا سکتے تھے، کہو میری نبوت کا اقرار کرو اور اللہ کی وحدانیت قبول کرو، اسلام میں آ جاؤ ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ پیغمبر نے ایسے موقع کتنے آئے، لیکن کبھی آپ نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ انفرادی موقع کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک قبیلے کے بہت بڑے سردار جن کا نام تھا سمامہ بن آسال، اتفاق سے وہ گرفتار ہو گئے، مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ یہ قبیلے کا سردار ہے، عام فوجی سمجھ کر اس کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لائے۔ سرکار دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ آدمی عام نہیں ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کر لائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ستون سے باندھ دو۔ اس زمانے میں جو گرفتار ہوتے تھے ان کو قیدی بنانے کا یہی طریقہ تھا کہ مسجد کے ستون سے ان کو باندھ دیتے تھے۔ باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مسجد میں، سمامہ کے قریب گئے جو پلر سے باندھے ہوئے تھے، ستون سے، پوچھا سمامہ کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ اب تو گرفتار ہو گئے، اب کیا چاہتے ہو؟ یعنی ہم سے کیا امید ہے، کیا توقع ہے تمہاری؟ تو سمامہ نے کہا اگر تم مجھے قتل کر دو تو میں ایک مجرم ہوں، قتل کی سزا بالکل برابر ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دو اور معاف کر دو تو آپ کا احسان ہوگا، میں شکر گزار رہوں گا، اور اگر پیسہ چاہتے ہو تو آپ اشارہ کر دو، پورے قبیلے کا مال میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ پیسے کی پیشکش بھی کی، سزا دینے کا بھی تذکرہ کیا، احسان کرنے کا بھی تذکرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے، مسجد کے اپنے کام میں لگ گئے۔ پورا دن کچھ بات چیت نہیں ہوئی۔ دوسرے دن سرکار مسجد میں آئے، پھر سمامہ کے قریب گئے، کہا سمامہ کیا توقع رکھتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کل کے وہی 3 باتیں سمامہ نے آج بھی دہرایا۔ اگر سزا دو تو میں مجرم ہوں، مجھے قتل کرنا صحیح ہے، اگر معاف کر دو تو تمہارا احسان ہے، میں شکر گزار رہوں گا، اور اگر پیسہ چاہتے ہو میرے بدلے میں تو میں پیسہ دے دوں گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر آگے بڑھ گئے۔ وہ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرا دن جب ہو کر آیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمامہ کے قریب میں گئے اور جا کر پھر سوال کیا، سمامہ کیا چاہتے ہو، کیا توقع رکھتے ہو ہم سے؟ وہی 3 جواب دیے، یا تو قتل کرو تو میں اس کا حقدار ہوں، یا معاف کرتے ہو تو میں احسان مند رہوں گا، یا پھر مال چاہتے ہو تو مال دوں گا۔ پیغمبر مسجد میں اندر آ گئے، صحابہ سے کہا ان کی رسیاں کھول دو، ان کو رہا کر دو۔ کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی ان کے جرم کو سامنے رکھ کر ان کو تانا نہیں دیا، بغیر کسی شرط کے ہاتھ کو آیا ہوا جیسا مجرم جی اور قبیلے کا سردار جو خود اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے کہ مجھے قتل کرو تو قتل کرنا صحیح ہے چونکہ میں مجرم ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع تھا، ایسے موقع پر سمامہ سے کہتے، سمامہ
کلمہ پڑھ لو چھوڑ دوں گا. اگر پریشر سے کلمہ پڑھواتے، اگر دباؤ سے اسلام پھیلانا ہوتا، یہ موقع تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک قبیلے کا سردار چھٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا تھا. قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی شرط بھی نہیں. کیا آپ کی سوچ تھی، آپ کی کیا فراست تھی؟ کوئی شرط بھی نہیں. صحابہ سے کہا ان کی رسیاں کھول دو، رسیاں کھول دی گئیں. ایک لفظ نہیں کہا سمامہ، خاموشی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل گئے. مسجد کے جیسا باہر نکل کر غسل کیا ایک جگہ، اور پھر تھوڑی دیر ہی میں مسجد میں اندر آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دیکھنے لگے، ارے 3 دن سے تو یہ بندھے ہوئے تھے، مسلمانوں کے قیدی تھے، اور تینوں مرتبہ پیغمبر نے ان سے بات کی، ہر مرتبہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے رہے. اب جب آپ نے بغیر شرط کے رہا کر دیا تو بجائے اپنے قبیلے میں جانے کے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے. کیا ماجرا ہے؟ آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے سب سے زیادہ خراب شہر آپ کا شہر تھا. سب سے زیادہ جو شخصیت میری نظر میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی وہ آپ کی شخصیت تھی، اور سب سے زیادہ جس مذہب کو میں برا بولتا تھا وہ اسلام کا مذہب تھا. لیکن آپ کے یہ سلوک نے، آپ کے یہ طریقے نے میرے دل کو اندر سے غلام بنا لیا ہے. میں اس کے بغیر واپس نہیں جا سکتا کہ میں پہلے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، پھر اس کے بعد میں اپنے قبیلے کو جاؤں گا. آپ بتلائیے، موقع تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دباؤ ڈالنے کا، جبر کرنے کا، مجبوراً ان سے کلمہ پڑھانے کا، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے بغیر شرط کے رہا کیا اور دنیا والوں کو بتایا اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے، کسی کے جبر اور کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں پھیلا. ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیسے پھیلا. 23 سال کے قلیل مدت میں پورے حجاز کے اندر اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو وہ کس بنیاد پر ہوا؟ دنیا آج بول رہی ہے کہ صاحب دباؤ کی وجہ سے، تلوار کی نوک پر، پریشر سے جی صاحب کلمہ پڑھایا گیا. بتائیے انفرادی موقع آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پریشر ڈالا؟ اجتماعی مواقع بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی مواقع یعنی پورے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو موقع ملا، لیکن سرکار نے ویسے وقت میں بھی کوئی پریشر نہیں ڈالا. اسلامی تاریخ سے اگر آپ واقف ہیں، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ صاحب اور بنو نذیر. یہ 3 بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جیسا معاہدہ کیا تھا، آپس میں ایک دوسرے کا قتل و قتال نہیں کرنا، اور اگر کوئی دشمن ہے تو دشمن کا ساتھ نہیں دینا، ساز باز نہیں کرنا. معاہدے کی خلاف ورزی کی بنو قینقاع نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا معاہدہ کیا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی اس قبیلے کے لوگوں نے، محاصرہ کر لیا. 1 دن 2 دن نہیں، 15 دن تک اس یہودی قبیلے کا محاصرہ حضور نے کیا تو وہ تلملا گئے، پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر کہلا بھیجا، آپ جو فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے، اب ہم محاصرہ اور نہیں چاہتے. جھک گئے تھے نا بھائی، سرنڈر ہو گئے، پورا قبیلہ جھک گیا اور یہ اعلان کر دیا نبی جو فیصلہ کریں، محمد جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے.
موقع تھا آپ کہتے کہ بھائی سب پورا قبیلہ ایمان لاؤ، موقع تھا نہیں تھا؟ چونکہ انہوں نے خود کہا تھا نبی جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ موقع تھا پریشر ڈالنے کا، موقع تھا جبر کرنے کا، موقع تھا جی صاحب ان کے اوپر دباؤ بنانے کا۔ قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پریشر نہیں ڈالا، بلکہ یوں فرمایا تم لوگ اب مدینے میں رہنے کے لائق نہیں ہو، مدینے سے نکل جاؤ، کہیں بھی جا کے رہو، اب مدینے کے اندر نہیں رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، نہیں ہے بھی تو ہونا چاہیے، بھائی جب چھوڑنا ہی تھا تو پھر اتنا سخت حکم کیوں دیا کہ شہر بدر ہو جاؤ، علاقہ چھوڑ دو؟ اس کی کوئی وجہ ہونا چاہیے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی قبیلے کو جو مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ دیا وہ اس لیے کہ یہ یہودی فتنہ پرور تھے، فتنہ پرور، لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے، لوگوں کی سوچ کو ڈیوائیڈ کرنے اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا کام کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک گندی مچھلی پورے سمندر کو خراب کر سکتی ہے، اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فتنہ پردازیوں کو محسوس کیا اور یوں فرما کہ تم یہاں رہنے کے لائق نہیں ہو، یہاں رہنے کے لائق اس وقت میں تھے جب تم معاہدہ کر کے معاہدے کی پابندی کرتے، اس لیے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ مثالیں ہیں جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا موقع آپ کو ملا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پریشر، کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا، کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی کہ کلمہ پڑھو، ایمان قبول کرو، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ آپ نے کبھی جی صاحب اس طریقے کے الفاظ نہیں استعمال کیا۔ اور سب سے بڑا موقع جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا سن 8 ہجری کے اندر، جب مکے کو آپ نے فتح کیا، مکہ فتح ہوا، چونکہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، پھر بعد میں آ کر مکے کو کا کنٹرول سنبھالا آپ نے۔ سن 8 ہجری کے اندر رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا۔ فتح ہونے کے بعد پورا مکے کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ آپ فاتح ہیں، فاتح بن کر آئے ہیں، یہ پورا کنٹرول آپ کے اوپر ہے اور سب دیکھ رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فیصلہ ہوگا ہمارے بارے میں، کتنوں کی گردنیں اڑیں گی، کتنوں کے جی صاحب جو ہے گھر اجڑیں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی اور کتنے بچے یتیم ہوں گے، یہ دیکھ رہے تھے اور اعلان سننے کے لیے بے چین و بے تاب تھے۔ موقع تھا آپ کھڑے ہو کر اعلان کرتے جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ مکے کی سرزمین میں رہے گا اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا، وہ مکے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ آپ کو موقع تھا بولنے کا۔ ارے تھا کہ نہیں تھا؟ کیونکہ کنٹرول کس کا تھا؟ آپ کا تھا پورا۔ جی صاحب آپ جو حکم دیتے اس وقت میں ماننا ان کے لیے لازم تھا۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور دور اندیشی پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا اعلان کیا؟ اذهبوا انتم الطلقاء۔ پورا جیسا آپ کعبۃ اللہ کے اطراف میں مکے کے لوگ کھچا کھچ کھڑے ہیں، انتظار میں ہیں نبی کیا فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں، ہمارے بارے میں غلامیت کا فیصلہ ہوگا یا ہم آزاد کر دیے جائیں گے یا ہمارے نوجوان قتل کر دیے جائیں، کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اذهبوا انتم الطلقاء، لوگوں سنو، سب کے سب آزاد ہو، کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ دل دیکھو میرے پیغمبر کا،
سلوک دیکھو لوگوں کے ساتھ میرے نبی کا، آپ کے یہ ادائیں ان کے دل کو جی صاحب موہ لی ہیں، پیغمبر کے یہ فیصلے ان کے دلوں کو غلام بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جی صاحب قول اور یہ بول ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے قریب کر لیا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو لوٹو، تم سب آزاد ہو، کسی کو آج غلام نہیں بنایا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کی پکڑ دھکڑ نہیں۔ اعلان کے بعد بھی دنیا کو بتانے کو تو اعلان کر دیا، لیکن پیچھے سے پھر پکڑ دھکڑ، پیچھے سے جی صاحب اندرون خانہ پھر سازشیں، دنیا کو بتانے کے لیے اسکرین پر الگ، اندر سے کام الگ، یہ منافقوں کی چال۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا یہ تھی، آپ باطن میں جتنے صاف تھے ظاہر میں بھی اتنے کھلے اور صاف رہتے تھے۔ آپ کا فیصلہ ظاہر میں بھی وہی اور آپ کا فیصلہ باطن میں بھی وہی۔ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں۔ تمہاری جو غلطیاں ہیں، اسی صحن میں تو نبی کو ستایا گیا تھا، اسی صحن میں تو آپ سجدہ کرتے تو آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا، اسی مکے کی گلیوں کے اندر آپ کے یہ سب کانٹے بچھائے جاتے۔ آپ چاہتے تو ایک ایک بات کا بدلہ لے سکتے تھے۔ یہی تو تھے جی صاحب جنہوں نے آپ کے پیٹھ کے اوپر سجدے کی حالت میں اونٹ کی جی صاحب اوجڑی گوبر کی جو ہوتی ہے وہ لا کر حضور کے پیٹھ کے اوپر رکھ دیا۔ ایک ایک کام انہوں نے کیا، چاہتے تو ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بدلہ لے سکتے تھے، چن چن کے ہر ایک کے ساتھ جی صاحب جو ہے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ حق سے قریب نہیں ہوئے، یہ صحیح بات کی تہ تک نہیں پہنچے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل بڑا کیا اور اعلان کیا سب اپنے گھروں کو آزاد سمجھ کر جاؤ، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، تمہاری جو غلطیاں تم نے میری ذات کے ساتھ کی، میرے گھر والوں کے ساتھ کی۔ یہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے پیغمبر کی بیٹی کو ہجرت کرنے کے موقع پر جبکہ بیٹی حمل سے تھی اونٹ کو مار کر گرایا اور بیٹی کا حمل ضائع ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے چن چن کر گلا پکڑ کر ان سے بدلہ لیتے۔ آدمی کو جب اقتدار ملتا ہے، آدمی کو جب کنٹرول حاصل ہوتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کون تھا آپ کو پلٹ کے پوچھنے والا، آپ کے فیصلے کو رد کرنے والا؟ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، لیکن سب آنکھیں جھکائے سر جھکائے منتظر تھے کیا فیصلہ کریں گے۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں مل سکتی، کنٹرول حاصل ہو جانے کے بعد ان کے دشمن ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہونے کے بعد سب کو آزاد کر دیا ہو، کسی سے کوئی بدلہ نہ لیا ہو۔ یہ صرف اگر مثال ملتی ہے اور نمونہ ملتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ مل سکتا۔ یہ موقع تھا آپ کے پریشر ڈالنے کا اور اعلان کر سکتے تھے جو کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا وہ مکے میں رہنے کے لائق نہیں، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ آپ کو حق تھا، آپ فاتح تھے، پورے علاقے کا کنٹرول آپ کے قبضے میں تھا، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی لڑائی کے تھوڑے سے وقفے کے بعد ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ حنین کے اندر جو لوگ دشمنوں کے پکڑے گئے، ایک نہیں دو نہیں 6000 لوگ پکڑے گئے۔ کتنے؟ سوچو ذرا 6000 کتنا بڑا جی صاحب جو ہے مجمع ہوتا ہے۔ 6000 قیدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آئے حنین کی لڑائی میں، اور سب کو لا کر مقام جعرانہ کے پاس ان کو رکھا گیا۔
6000 قیدی تھے. چاہتے تو آپ اعلان کرتے جو بھی کلمہ پڑھے گا اسلام قبول کرے گا اس کو چھٹی ہے. کوئی مشکل تھا؟ کیونکہ سب کے سب حضور کے قید میں تھے, مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے اور مجبور تھے, چونکہ ان کو معلوم ہے غلامی کی زندگی کتنی ذلت والی زندگی ہوتی ہے, کتنی بدتر زندگی ہوتی ہے, جانوروں سے بھی بدتر زندگی غلامیت کی زندگی ہے. وہ جانتے تھے. حضور کو موقع تھا, یہ 6000 قیدیوں کو اجتماعی طور پر بولتے اگر اسلام قبول کرو گے چھوڑ دیے جاؤ گے, کلمہ پڑھو گے چھوڑ دیے جاؤ گے, ورنہ جی صاحب تم نہیں چھوڑے جاؤ گے. بولنے کا موقع تھا, لیکن آپ نے یہ قدم نہیں اٹھایا. یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو 6000 پکڑے گئے تھے, جس قبیلے کی ایک عورت جن کا نام حلیمہ تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں دودھ پلایا تھا. یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ایک عورت آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیرے کے پاس, آ کر عرض کیا ارے تم تو یہ 6000 لوگوں کو گرفتار کر رہے ہو, اس میں تمہاری رضا حضرت حلیمہ کی نسبت سے پھوپھیاں بھی ہیں, خالائیں بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, فلاں بھی ہیں, ان سب کو کیا تم غلام بناؤ گے, قتل کرو گے؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے میرے اختیار میں ہیں میں تو چھوڑ سکتا ہوں, لیکن یہ مسئلہ پورے مسلمانوں کا ہے, میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے حضور نے تدبیر بتلائی. کیا شان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, انسانیت پر رحم, انسانیت پر کرم, انسانیت پر نوازش, انسانیت پر آپ کا جی صاحب جو ہے ترس کھانا. دنیا میں کوئی بتائے ایسا کوئی لیڈر ہے کیا؟ انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا قدم اٹھایا. ہم ہوتے اس جگہ تو رسیاں کس دیتے, اور لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو ایک تدبیر بتائی. تدبیر کیا بتائی کہ دیکھو اب اکیلے آ کے بولنے سے کام نہیں چلتا, چونکہ یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. ایسا کرو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت میں ایک مرد آدمی کو بھیجو اور وہ آ کر زور سے دہائی لگائے اور وہ بولے, اس وقت میں ہم کوئی قدم اٹھائیں گے. کیا دل کے اندر اگر شرارت ہوتی, آپ غور کیجئے, دل میں اگر کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن کجی ہوتی, تدبیر بتاتا آدمی نکلنے کا. ہم تو پھنسا کے خوش ہوتے ہوں, اچھا ہوا بیٹے کا ایسا پھنسیا, میاں بھائی ہے نا تو ایسا نہیں بولتا اور کیا بولیں گے. ہم مسلمان کو پھنسا کے, اس کی جاسوسی کر کے, اس کو مصیبت میں ڈال کے ہم پارٹی کر لیتے ہیں. نبی کے غلام جو ٹھہرے, ہم جو عاشق رسول ہیں نا, تو ہم ایسے ہی لچر کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں. اور خود پیغمبر کا طریقہ کار کیا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئی ہوئی خاتون کو تدبیر بتلائی. میرے ایک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے. جب ہم نماز کے لیے جمع ہو جائیں تب آ کے تم زور سے دہائی لگاؤ. چنانچہ نبی کی تدبیر کے مطابق وہ آئے, نماز کے وقت میں کھڑے ہو کر کہا یا محمد, اے محمد, ہم تو تم کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, تم بڑے با اخلاق ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. دہائی دی اور کہا کہ چھوڑ دو, یہ 6000 لوگ ہیں, ان کو تم جی صاحب قیدی بن گئے, چھوڑ دو ان کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میرے کنٹرول کے کتے ہیں میں اتنے تو چھوڑ دے رہا ہوں. کیا بولے آپ؟ میرے کنٹرول کے جتنے ہیں اتنے تو میرے کو جتنا اختیار ہے وہ میں چھوڑ دے رہا ہوں, بقیہ تو یہ سب مسلمانوں کا ہے, یہ اجتماعی مسئلہ. صحابہ نے دیکھا جب نبی نے آزاد کر دینے کا اعلان کیا
تو ایک ایک کھڑے ہو کے کہنے اللہ کے رسول جب آپ چھوڑ دیے تو ہم رکھ کے کیا کریں گے, ہم بھی سب کو آزاد کرتے ہیں, ہم بھی سب کو آزاد کرتے ہیں. ایک دن میں 6000 قیدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے آزاد ہو گئے. ہے دل اتنا بڑا, جھنڈا اتنا بڑا ہے, دل کہاں ہے؟ دیکھ لیتا ہوں اور تھوڑے دن پسنے دے, ابھی ڈنڈے کھان دے, ابھی عدالتوں کے چکر لگانے دے, سگے بھائی کو سگے باپ کو عدالت اور جی صاحب پولیس میں پھرا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ذرا اور تڑپنے دے مل صاحب, ذرا اور گھسنا, ذرا اور تھوڑی ان کی کٹنا, جب بعد میں سوچا جائیں گا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھ کتنا بڑا ہے, ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 1000 نہیں, 6000 لوگوں کو وقت واحد میں آزاد کرانے کی تدبیر بتا کر سب کو آزاد کر دیا. اور دنیا والوں کو بتایا پیغمبر چاہتے اسلام کے لیے پریشر کا راستہ اختیار کر کے سب کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے, لیکن آپ نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا. کتنے مثالیں سمجھاؤں میں آپ کو, کتنے واقعات سناؤں. اس لیے یہ جو الزام اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر بڑی شدت کے ساتھ, بڑے زور کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ اسلام پھیلا ہے جیسا تلوار کی نوک سے یا پریشر سے یا جبر سے یا دباؤ سے, ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس پیغمبر کی زندگی کا ہر دن ہر واقعہ دلیل ہے جس میں پیغمبر نے کسی کے اوپر جبر اور دباؤ نہیں کیا. اور ایک بات یاد رکھو, آدمی اگر پریشر ڈالا تو اندر نہیں اتر سکتا انہیں. کیا جی, دل کو کنٹرول میں کر سکتا نہیں کر سکتا. حضرت تھانوی کا لطیفہ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے. مضمون سمجھانے کے لیے ایک گھوڑے کی عادت تھی, چلتے چلتے جب وہ گوبر کرتا پلٹ کے دیکھتا پھر آگے بڑھتا. اب ظاہر بات ہے کہ جب گھوڑے پر سفر کریں اور ہر 15 منٹ آدھے گھنٹے کو جی صاحب جو ایسا کرے تو انہیں آج پہنچنے کا کل پہنچتا. تو اس نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لگایا کہ بھائی سفر تم بھی کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں, ہماری گھوڑے میں بڑی بری عادت ہے, جہاں پیشاب کرا گوبر کرا پلٹتا رکتا دیکھتا پھر آگے بڑھتا. اب ایسا کہ تو تم نکل جاتے میں پیچھے رہ جاتا, تم پیچھے رہو, جہاں یہ گوبر کرا پیچھے پلٹنے کا لگا ہنٹر لگاؤ. ٹھیک ہے, یہ ساتھی پیچھے یہ آگے, جہاں بھی گوبر کرتا پلٹنے جاتا ہنٹر لگتے آگے, ہنٹر لگتے آگے. 10 12 15 مرتبہ ایسا ہوا. وہاں جانے کے بعد دونوں کے راستے الگ ہونے لگے. ہنٹر مارنے والے کو ادھر جانا ہے, یہ گھوڑے والوں کو ادھر جانا. اس نے کہا کہ بھائی شکریہ تمہارا, یہاں تک تو راستہ ہمارا طے ہو گیا, تم ادھر میں ادھر. جیسے ہی ہنٹر مارنے والا نکل گیا اور مڑ کے جب ایک مرتبہ گوبر کیا, اب ہنٹر نہیں پڑا. گھوڑے کی سوچ دیکھو, اس نے سوچا جب وہ سننا ہی چھے دیکھنا ہے, اب کا کئی کو دیکھوں, پہلے جو کرا تھا وہ دیکھوں گا, جو واپس لوٹا سر پر دوڑ کر وہ پہلے جہاں کرا تھا وہاں سے دیکھ لیتے جو آیا, اس کا جو وقت اپنی تدبیر سے اس نے بچایا تھا وہ تو پوری تدبیر فیل ہو گئے. ڈنڈے کی زور پر اگر کوئی آدمی کسی کو برداشت کرتا بھی ہے, وہ اسی وقت تک برداشت کرتا ہے جب تک کہ ڈنڈا سر پہ رہتا ہے. جس دن ڈنڈا ہٹ گیا اس دن پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے, جبکہ ہے نہیں کہ حضور نے کلمہ پڑھایا ہے یا اسلام قبول کروایا ہے, تو وہ تلوار کی نوک سے یا گردن پر جی صاحب زبردستی تلوار رکھ کر یا آپ پر پریشر ڈال کر اگر پڑھایا ہے تو وہ کتنی دیر تک کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. کون مرتد ہوا, اکا دکا ہوئے, وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو سنبھال لیا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام پریشر سے نہیں پھیلا,
اسلام میں جبر نہیں ہے. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. افانت تکرہ الناس، اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے حتی یکونوا مؤمنین کہ وہ ایمان قبول کر لے؟ پریشر والا ایمان ایمان نہیں، جبر و دباؤ والا ایمان ایمان نہیں. ایمان دل کی رضا کے ساتھ، قلب کی خوشی کے ساتھ جو آدمی ایمان میں داخل ہوگا، اسلام کو قبول کرے گا، وہی اس پر جم سکتا ہے، ٹک سکتا ہے، رہ سکتا ہے. آج جو بھی دنیا کے اندر یہ کلمے کی دولت جن لوگوں کے سینوں میں ہے، غور کر کے دیکھو کہ کوئی پریشر ہے کیا؟ کوئی جبر ہے کیا؟ کسی کا دباؤ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. پھر سوال ہمارے عالمی سطح پر ایک بہت بڑے عالم ہیں، مستشرق عالم، ان کا نام ہے ٹامس کارلائل. انہوں نے اسلام پر تبصرہ کرتے ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، ایک آدمی جب مکے میں اکیلا کھڑے ہو کر اعلان کر رہا تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کیا آپ کی عقل قبول کرتی ہے ایسا آدمی جس کا سپورٹر کوئی بھی نہیں ہے، وہ آدمی پوری قوم، پورے عرب کے مقابل میں کھڑے ہو کر تلوار بتا کر سب سے کلمہ پڑھنے لگایا ہو؟ عقل قبول کرے گی؟ جس کا سپورٹ کرنے والا ایک نہیں ہے، وہ آدمی کیسے پورے جزیرے عرب کو تلوار کے زور پر کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غیروں کی گواہی ہے، اپنوں کی نہیں، غیروں کی گواہی ہے. اب یہاں رک کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پھر آخر 23 سال کے قلیل عرصے میں، تھوڑے وقت میں اتنا بڑا انقلاب آیا کیسے؟ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اور لوگوں کے قلوب میں جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آخر آئی کیسے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا، حضور نے 2 طریقے اختیار کیا. کتنے طریقے؟ 2 طریقے اختیار کیے. اس میں سے ایک طریقے کی وضاحت آج ہوگی انشاءاللہ، اگر صحت باقی رہی اگلی جمعہ وہ دوسرا طریقہ جس کی بنیاد پر دنیا میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ مقبول بن کر پھیلا ہے، اس کی دوسری وجہ آئندہ جمعہ میں ذکر کی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے قلوب کے اندر اسلام کی محبت کو اور دین کی چاشنی کو پیدا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا، ان کے سامنے دین کی خوبیاں بیان کرنا، دین اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجتماعی طور پر کام کیا، اجتماعی طور پر سب لوگوں کو جوڑے، ان کے سامنے اعلان کیا. قرآن کریم کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے تعلق رکھنے والے قبیلے قریش کو، قبیلے بنو ہاشم کو، قبیلے فلاں کو، سب کو جمع کیا، گھر پر دعوت کی، دعوت کر کے اس دعوت کے اندر اجتماعی طور پر سب کے سامنے رکھا کہ دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے اپنا پیغام دیا ہے اور میرے اوپر اپنا کلام اتار رہا ہے، اگر تم اس کو قبول کر لو گے، اس دین کو تو پھر تمہارے لیے کامیابی ہے اور نجات ہے. پوری دعوت میں جتنے خاندان کے لوگ شریک تھے، سن رہے ہیں، خاندان کے جتنے، کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں تھا، ایک بھائی ایک بہن ایسا نہیں تھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں، جی صاحب آپ کے چچا 12 چچا، تو خاندان کتنا لمبا ہوتا تھا اندازہ لگاؤ. یہاں تو ایک ہی گھر والی، وہاں تو 4 گھر والے، نہیں تو خاندان کتنا بڑا ہوتا تھا. پورے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بلا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبیاں اور قبول کرنے پر ملنے والے جی صاحب نتائج جب ان کے سامنے رکھے، ایک آدمی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوا، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت حضرت علی بالکل دبلے پتلے، جی صاحب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ناک پکڑے تو دم جاتی. یہ کیفیت میں پورے قبیلے کے لوگ ہنسنے لگے. بڑے بڑے دھارو قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے تیار نہیں ہے تمہارا، اور یہ دبلا پتلا نحیف کمزور یہ آدمی آپ کا ساتھ دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس ایک آدمی بھی میرا ساتھ دے دے میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد جب قرآن کی دوسری آیت اتری، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے پیغمبر ڈراؤ ان کو، جن باتوں کا آپ کو پابند کیا گیا ان لوگوں کو صاف سنا دو. تو آپ اس وقت میں کوہ صفا پر، صفا نام کی ایک پہاڑی تھی، پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر سب لوگوں کو آواز لگائی. اس زمانے میں سب کو جمع کرنے کا ایک طریقہ تھا، اپنا یہ اوپر کا جو کرتا ہوتا یہ اتار دیتے تھے، چادر اتار کے اس کو لہراتے تھے. کہتے کہ لوگوں، تو یہ علامت تھی کہ کوئی بڑی آفت پورے گاؤں پر آنے والی ہے. انی انا النذیر الاعلیان، میں تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں. تو لوگ کام کاج چھوڑ کر پورے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بتایا کہ بھئی تم میرے کو قابل اعتماد سمجھتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ بھئی آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ کی بات کا کیسا ہم جی صاحب جو ہے انکار کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، تم یقین کرتے ہو؟ سب نے کہا یقین کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اب میں جو بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سنو. اور پھر اس کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی خوبیاں پیش کی، اس کے فائدے بتلائے. تاریخ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس وقت میں ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، وہ خاندانی دعوت میں ایک آدمی تو کھڑا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ، لیکن یہاں تائید کرنے والا تو دور کی بات ہے. جی صاحب جو ہے آپ کے چچا جس کا نام ابو لہب تھا، وہ کھڑے ہو کر حضور کو بددعا دیا جی، اور کہنے لگا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، ٹوٹ جائیں، اسی لیے ہم کو جمع کیا. تبًّ لک لہذا جمعتنا، حضور کو بددعا دیا. اجتماعی طور پر آپ نے کام کیا، اکا دکا ساتھ دینے والے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر اسلام کی خوبی بتلائی، اسلام کی جی صاحب جو ہے فائدے بتلائے. جو بھی پیغمبر کے قریب ہو جاتا وہ کلمہ پڑھتا. پیغمبر نے دین پھیلایا ہے، دین کی اشاعت کی ہے، دین کو دلوں میں انڈیلا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے. یہ دعوت کے راستے سے، ان کو سمجھانے کے راستے سے، ان سے قریب ہو کر ان کو اسلام کی خوبیاں بتانے سے وہ اسلام کے شیدائی بنے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے بنے. اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا. یہ پہلا راستہ تھا. دوسرا راستہ انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت سے پہلے آیا کریں تاکہ وقت پر آپ کو چھوڑنے کی جی صاحب جو ہے کوشش کی جائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے ہم سب کو صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما دے. آپ کے توسط سے اللہ اس پورے ملک کے اندر امن و امان کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اسلام کے شیدائیوں کو کھڑا فرما، اسلام کے جانثاروں کو قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں
اللہ ان کے لیے غیبی نصرت کے فیصلے فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.